देखें, मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट और इदारों के रिफॉर्म की बात की। अब गवर्नमेंट को भी रिफॉर्म करना और उसका साइज़ मुनासिब करना एक पूरा मिशन है और एक पूरा टास्क है और बड़ा मुश्किल टास्क है, बिकॉज़ इसमें आपको बड़ी तदब्बर के साथ और बड़ी बैलेंस के साथ चलना पड़ता है कि इक्विटी भी मेंटेन रहे, लेकिन टैक्स पेयर का जो पैसा है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। 301 डिपार्टमेंट्स 441 डिपार्टमेंट्स में से उनकी कमेटी रिकमेंडेशन फ्रेम हो चुकी है, उनकी कैबिनेट अप्रूवल फुली आ चुकी है और अब वो इम्प्लीमेंटेशन में चल रहे हैं। एज ऑफ सितंबर 30 54,000 वेकेंट पोस्ट्स वो अबॉलिश कर दी गई हैं और उनका जो इम्प्लाइड एनुअल इम्पैक्ट है, जो बचत है उनसे, वो 56 बिलियन रुपए की है। सिर्फ हम चीज़ें बंद करने नहीं जा रहे, जहाँ पे फ़ायदा है और जहाँ पे मुल्क के असासे हैं वहाँ पे हमने उनको सपोर्ट भी किया है और बढ़ोतरी की तरफ भी हमने उनको इनकरेज किया है। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पूरी हमारी हिस्ट्री और लेगेसी जो है पाकिस्तान की, वो इस इदारे के पास है। नेशनल आर्काइव्स इज़ अनदर वंडरफुल एंड वैल्यूबल एसेट्स। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड नस्ट, दीज आर 3 एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशंस। इनको हमने और एसेट्स और सपोर्ट ऑफर की है, बट ऑन द कंडीशन कि ये क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ाते जाएं। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रिलेंटलेस है इसकी। जुमेरात को प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन हुई जिसके अंदर 150 इदारे पेश हुए प्राइम मिनिस्टर को, वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब और मैंने बताते खुद किए, और प्राइम मिनिस्टर ने एक को भी मना नहीं किया हमारी रिकमेंडेशन को। ही हैज़ सपोर्टेड इट फुली। तो पूरी इनमाक के साथ और पूरी फोकस और अटेंशन के साथ वो चल रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर उसको खुद लीड कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस कैबिनेट कमेटी को चेयर करते हैं। फुल कमेटी एक मिनिस्ट्री को बुलाती है इंडिविजुअली, और मिनिस्ट्री अपनी प्रेजेंटेशन देती है, अपने इदारों की प्रेजेंटेशन देती है। वो वहाँ उस प्रेजेंटेशन के बाद एक सब कमेटी जिसने डिटेल में जाना होता है, उस सब कमेटी को मैं लीड करता हूँ। उस सब कमेटी में वो मिनिस्ट्री आ जाती है। हम डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट उस मिनिस्ट्री के साथ बैठते हैं और जितना टाइम उनको चाहिए होता है अपनी पूरी बात बयान करने को, वो उनके साथ खर्च करते हैं और फिर हम अपनी डिलिब्रेशन में चले जाते हैं टू फ्रेम रिकमेंडेशंस कि क्या करना चाहिए। लेकिन उसमें कई रेपिटेशंस आती हैं, इटरेशंस आती हैं। उसी मिनिस्ट्री के साथ, उन्हीं इदारों के साथ दोबारा बैठ के क्लैरिफिकेशंस और उनसे फीडबैक लेना, ताकि वो थॉरली प्रोसेस चले। उसके बाद वो जब फाइनलाइज हो जाता है विद फाइनल अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री एंड कंसेंसस विद द मिनिस्ट्री, वो पीएम और कैबिनेट को रिकमेंडेशन चली जाती हैं, वो अप्रूव करते हैं। उसके बाद वो मिनिस्ट्री को कम्युनिकेट हो जाती हैं और उसके बाद वो दोबारा सब कमेटी में आ जाती हैं, जो सब कमेटी उनकी इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करती है। और फिर हम उनको गुड प्रोग्रेस, जैसे आप देख रहे हैं कि ग्रीन, येलो और रेड में एवरी मंथ हम उनको इस तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं कि जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ठीक है। तो इससे ये 2 चीज़ें, एक ये कि ये बड़ी थोरो प्रोसेस है ताकि एक्विटी मेंटेन रहे, और दूसरी ये बात कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑलरेडी अंडर वे, लेकिन उसके अंदर कुछ लकूनाज हैं जो मैं बाद में बयान करता हूँ। 39 में से 39 में से 20 मिनिस्ट्रीज़, और वो 20 मिनिस्ट्रीज़ ओन करती हैं 301 डिपार्टमेंट्स। 301 डिपार्टमेंट्स 441 डिपार्टमेंट्स में से उनकी कमेटी रिकमेंडेशन फ्रेम हो चुकी है, उनकी कैबिनेट अप्रूवल फुली आ चुकी है और अब वो इम्प्लीमेंटेशन में चल रहे हैं।
وہ بقیہ 19 منسٹریز میں سے 9 منسٹریز کے اوپر اس وقت وہ انڈر پروسیس ہیں. وہ 78 ڈپارٹمنٹس ہیں 140 میں سے. وہ کمیٹی ریکمنڈیشن کی سٹیج کے اوپر ہیں, کیبنٹ کو پاس ہونے والے ہیں. جب کیبنٹ ان کو دیکھ لے گی اور اپروو کر دے گی تو پھر وہ امپلیمنٹیشن میں چلے جائیں گے. اور باقی ماندہ جو 10 منسٹریز ہیں 19 میں سے, وہ 62 ڈپارٹمنٹس ان کے پاس ہیں, وہ ابھی کمیٹی میں ابھی داخل ہوئے ہیں. اس سال کے اینڈ سے پہلے یہ تمام 39 منسٹریز جو ہیں وہ اس پروسیس سے گزر چکیں گی اور امپلیمنٹیشن میں ان کا کام چل رہا ہوگا. تو یہ تو ہو گئے اس کے اسٹیٹسٹکس. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو دہائیوں سے چل رہی ہیں اور ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہیں اس کے اوپر. پہلی بات, سپٹمبر 30 ایز آف سپٹمبر 30 54,000 ویکنٹ پوسٹس وہ ابالش کر دی گئی ہیں, اور ان کا جو امپلائیڈ اینول امپیکٹ ہے, جو بچت ہے ان سے, وہ 56 بلین روپے کی ہے. یہ نوٹیبل اور بہت مشکل عمل ہے جس کو کہ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے. ابھی اور ویکنٹ پوسٹ جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہونے جا رہی ہیں. نیکسٹ, آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے پاسکو, جو کہ اٹ ہیز ہیڈ اٹس چیلنجز. ایک ہسٹوریکل ادارہ ہے, بہت ڈبیٹ ہوئی ہے اس کی کہ جی کیا کریں, لیکن ود ڈیسائسو نیچر اس کا فیصلہ کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا. پاسکو از ناؤ ان دا پروسیس آف بینگ واؤنڈ اپ. یوٹیلیٹی سٹورز کا آپ نے سنا, یہ بہت لاس میکنگ ادارہ تھا. اس کے کچھ فوائد بیان کیے جاتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو جن کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا شاید نہیں ہو رہا تھا. یہ بھی ایک لاس میکنگ ادارہ تھا, اور اس کو بھی ڈسپائٹ اپوزیشن, ڈسپائٹ فیئرس اپوزیشن, اس کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کو بند کر دیا جائے. اس کے نیچے نارکوٹکس کنٹرول اور انٹیریئر کی منسٹریز مرج ہو گئی ہیں. KAGB اینڈ سیفرون کی منسٹریز مرج ہو گئی ہیں. ایویشن اینڈ ڈیفینس کی منسٹریز مرج ہو گئی ہیں. کیڈ بند کر دیا گیا ہے. پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ, پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ بند کر دیا گیا. تو یہ لیفٹ پہ آپ کے سامنے جو نوٹیبل اچیومنٹس ہیں. اس میں لسٹ کافی لمبی ہے, لیکن ابھی جتنا ٹائم ہے مختصر, میں نے آپ کو بتایا کہ 300 ادارے تقریباً ہم اس وقت تک اس کی ڈیو ڈیلیجنس میں سے گزر چکے ہیں. تو لسٹ تو کافی لمبی ہے, لیکن یہ جو نوٹیبل وکٹریز ہیں یہ میں نے بیان کر دی. صرف ہم چیزیں بند کرنے نہیں جا رہے. جہاں پہ فائدہ ہے اور جہاں پہ ملک کے اثاثے ہیں وہاں پہ ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے, اور بڑھوتی کی طرف بھی ہم نے ان کو انکریج کیا ہے. فار ایگزامپل, ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیمس, یہ ایک بہت امپورٹنٹ, پوری ہماری ہسٹری اور لیگیسی جو ہے پاکستان کی وہ اس ادارے کے پاس ہے, اور اس کا صرف جو آرکیولوجیکل, ہسٹوریکل اور ٹورسٹ کانٹیکسٹ ہے یہ انویلیوبل ہے پاکستان کے لیے. تو ہم نے اس کو انکریج کیا ہے کہ آپ اس کو کمرشل بیسس کے اوپر اور ایکسپینڈ کریں, جلدی کریں, اور کوالٹی لائیں اس کے اندر, ورلڈ کلاس اس کے اندر کیوریشن ہو, اور ساری دنیا ہماری طرف اس کی توجہ ہو کہ پاکستان میں یہ کچھ بھی ہے. نیشنل آرکائیوز از اندر ونڈرفل اینڈ ویلیوبل ایسیٹس, جس کے اندر پورے پاکستان کے جو ڈاکیومنٹس اور اس کی ہسٹری وہ قلم بند ہے, اور اس کو بھی ہم نے اسی کیٹیگری میں ایز سپورٹ ڈالا ہے. پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس, نیشنل کالج آف آرٹس اینڈ NUST. These are 3 excellent institutions that have cultural, educational and scientific implications for Pakistan. ان کو بھی ہم نے ان کو ہم نے اور ایسیٹس اور سپورٹ آفر کی ہے, بٹ آن دا کنڈیشن کہ یہ کوالٹی اور ایفیشنسی بڑھاتے جائیں. اور پھر نیکسٹ میں جو اب چیز جہاں پہ ہم پوائزڈ ہیں, آف کورس یہ پہلا ایک راؤنڈ 39 کا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک تو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ریلینٹ لیس ہے اس کی. جمعرات کو پرائم منسٹر کو پریزنٹیشن ہوئی جس کے اندر 150 ادارے پیش ہوئے پرائم منسٹر کو. وہ فائنانس منسٹر صاحب اور میں نے بتاتے خود کیے, اور پرائم منسٹر نے ایک کو بھی منع نہیں کیا ہماری ریکمنڈیشن کو. ہی ہیز سپورٹڈ اٹ فلی. تو پوری انعماق کے ساتھ اور پوری فوکس اور اٹینشن کے ساتھ وہ
چل رہے ہیں اور فائنانس منسٹر اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم فیزڈ ڈیپ ڈائیو انٹو یہ جو ریگولیٹری اور انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز ہیں اس کا پرائم منسٹر نے حکم دیا ہے کہ ان کی پالیسی انڈیپینڈنس تو گارنٹیڈ ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، پالیسی انڈیپینڈنس، لیکن ان کی ایفیشنسی، ان کی کارکردگی، ان کے آؤٹ کمز، ان کا خرچہ وہ ایڈمنسٹریشن کے نیچے ہے. تو ان کو دیکھا جائے ایز اے فل ڈیپ ڈائیو. اور پھر جو سروس اکیڈمیز اور ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں میں ان کا بھی ذکر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہر منسٹری، ہر ادارے کے اندر ایک چھوٹی سی کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوشن، کوئی سروس اکیڈمی بنی ہوئی ہے. اس کے اندر بھی بہت سینرجیز کی پاسبلٹی ہے. اگر ان کو جوڑا جائے، ان کو پول کیا جائے اور ان میں سے ایفیشنسی ڈھونڈی جائے تو ان کو بھی ہم ایک ہاریزونٹل اپروچ کے ساتھ چلیں گے. اور پھر جب یہ تمام ڈیو ڈیلیجنس اور ریکمنڈیشن فریم ہو جائیں گی، امید ہے کہ کیبنٹ کی طرف سے ان کا تمام کا فیصلہ ہو جائے گا. تب بھی اس کے اندر رکھنے ہیں، کیونکہ کئی جگہ لاز چینج کرنے پڑیں گے، کئی جگہ لیجسلیشن کی طرف جانا پڑے گا، کئی جگہ دوبارہ سے ایک چیز کو، اس کی اسپرٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مشاورت کرنی پڑے گی. لیکن یہ پروسیس جو ہے اب ریلنٹلیس ہے، یہ رکے گا نہیں، اور ٹیکس پیئر کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کریں گے، اور اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی.